کو جنتی ہے تو مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں، مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹ سے WHO نے خبردار کیا ہے کہ سیلاب کے زمانے میں 6 لاکھ سے زیادہ ایسی خواتین ہیں جو حاملہ ہیں، لیکن 2 اور 3 مہینے وہ سڑکوں کے کنارے پڑی رہی، ان کو صرف چاول کے چند دانے اور آلو ملتا ہے، اس کی وجہ سے رحم مادر میں جو بچے ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور جو 1,50,000 بچے آپ کے اندرونی سندھ کے اس محدود علاقے میں بھی پیدا ہوں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن WHO کی رپورٹ ہے کہ وہ اپاہج ہوں گے، وہ یا اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اور جو صحیح پیدا بھی ہوں گے تو 5 سے لے کر 10 سالوں میں ان کے گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ان حکومتوں نے آپ کو بھی تباہ کیا اور آنے والے تمہاری نسلوں کو بھی تباہ کیا۔ سینہ ایک تالاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غیرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس تالاب میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کو دبویا جائے، دبایا جائے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کی غیرت کو، آپ کی عزتوں کو، آپ کی عصمتوں کے ساتھ جو کچھ کیا۔ یہ میرے مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو سڑکوں کے کنارے پر مہینوں سے یہاں بیٹھی ہیں، یہ ہماری عزت ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہماری عزت ہے یا نہیں ہے؟ ان بہنوں کو چھت کی ضرورت نہیں ہے، ان بہنوں کو دوپٹے اور چادر کی ضرورت نہیں ہے، ان بہنوں کے شیرخوار بچوں کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی حکومت کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں 70 ارب روپیہ وفاقی حکومت کی طرف سے دیکھوں گا، جناب شہباز شریف صاحب وہ 70 ارب روپیہ آپ کب دیں گے؟ جب لوگ مر جائیں، جب لوگ ختم ہو جائیں تو آپ قبرستانوں میں جا کر اس کے اوپر وہ پیسہ رکھیں گے؟ ابھی ضرورت ہے لوگوں کو، یہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، لیکن وفاقی حکومت اور صوبائی پیپل پارٹی حکومت نے پوری قوم کو بکاری بنایا۔ یہ غیرت مند قوم ہے، یہ بہادر قوم ہے، یہ محنت کرنے والی قوم ہے، لیکن وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو جو پیسہ ملا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن میں اس کو رشوت کے طور پر استعمال کرے۔ ان کے گودام بھرے پڑے ہیں، 133 MP ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کسی MP نے اپنا حجرہ سیلاب زدگان اور متاثرین کے لیے دیا ہے؟ کسی MNA نے اپنا حجرہ آپ کے لیے خالی کیا ہے؟ یہ ظالم درندے، یہ استحصالی طبقہ، یہ استعمار کے ایجنٹ، یہ امریکہ اور برطانیہ کے چیلے، یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکرز نے، الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے یہاں آ کر اپنی قوم کو سنبھالا دیا۔ میں جماعت اسلامی کے یہاں کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لوگوں آپ کو پتہ نہیں ہے، یہاں میں دورے پر آیا تھا شکارپور، میں راستے پہ جا رہا تھا، کچھ لوگ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ گیا،
تو میرے شکارپور جماعت اسلامی کے امیر میرے مجلس سے اٹھ گئے، چند لمحے باہر گزار کر واپس آئے، آرام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ یقین کریں، رات جب میں واپس کراچی پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے امیر کا گھر بھی گر گیا ہے، لیکن اطلاع ملنے کے باوجود بھی وہ اپنے لوگوں کی خدمت میں مصروف رہا، وہ گھر نہیں گئے۔ اتنا حکم دیا کہ اپنے بچوں کو اٹھا کر رشتہ داروں کے پاس لے جائے۔ آنے سے قبل ابھی میں نے 2 دن پہلے ان کو فون کیا، میں نے کہا عبدالرحمن کیا حال ہے آپ کے گھر کا؟ مجھے کہا امیر سب سے پہلے میں اپنے ضلع کے لوگوں کے گھر بنانا اور اس میں خوشیوں اور مسکراہٹوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنا گھر بناؤں گا۔ یہ جماعت اسلامی کی قیادت ہے، یہ جماعت اسلامی کا دیا ہوا جذبہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہمیشہ آپ لوگوں نے کندھوں پر اٹھا کر اقتدار تک پہنچایا ہے، ان کی نگاہ میں ان کے کتوں کا، ان کے گھوڑوں کا، ان کے جانوروں کا مقام ہے، لیکن انسان کا نہیں ہے۔ یہ ظالم درندے ہیں، اس سے نجات پانے کا وقت آیا ہے۔ میں جیکب آباد کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارا پانی زہر آلود ہو گیا ہے۔ سندھ کے اندر 10 لاکھ ایکڑ زمین وہ اب بھی پانی کڑا ہے، اور وہاں جو ام کے باغات تھے ان کی جڑ جل گئے، جو کیلے کے باغات تھے ان کی جڑ جل گئے۔ اور اس حکومت نے تو اعلان کیا تھا کہ 15 اکتوبر تک ہم پانی کو ٹکانے لگائیں گے اور لوگ گندم کی فصل کاشت کرنا شروع کریں گے۔ کیا آپ کو کوئی ایسا اثر نظر آتا ہے؟ کوئی ایسا اثر نظر نہیں آتا۔ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو اپنی ذاتی مفادات کی فکر ہے، عوام کی نہیں ہے۔